بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. لاسٹ ٹائم 10th کلاس کمپیوٹر سائنس کے جو بک ہے اس میں ہم یہ پڑھ چکے تھے. ٹاپک پروگرام ہم نے ڈسکس کیا تھا. کومنٹس ہم نے پڑھے تھے, کومنٹس کیسے لکھتے ہیں, سنگل لائن کومنٹ, ملٹی لائن کومنٹ, اور ہم نے مستقلات اور متغیرات کی بات شروع کرنی تھی. مستقل کہتے ہیں کانسٹنٹ کو, متغیر کا مطلب ہوتا ہے بدلنے والا, ویریبل جس کی قیمت بدلتی رہتی ہے. ہر زبان کے حروف کا ایک بنیادی سیٹ کریکٹر سیٹ ہوتا ہے. کریکٹر سیٹ سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے انگلش میں 26 الفابیٹ ہیں, 26, وہ اس کا کریکٹر سیٹ ہے. اور کچھ پھر پنکچویشن مارکس بھی آ جاتے ہیں انگلش لکھتے وقت, ہمیں وہ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں, فل سٹاپ, جو آپ کا کوما وغیرہ. تو اس طرح سے ہر زبان کا ایک کریکٹر سیٹ ہوتا ہے جنہیں قابل اطلاق طریقے سے جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں. انگلش میں بھی ایسا ہی ہے, اور ان الفاظ کو جملے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں, اردو میں, اور پروگرامنگ لینگویج میں بھی سیم قانون ہے. اسی طرح سی پروگرامنگ لینگویج میں بھی کریکٹر سیٹ ہوتا ہے جس میں یہ سب شامل ہوتے ہیں. کون کون سے؟ حروف, چھوٹی اے بی سی ساری, اے بی سے لے کے وائی زی تک, اور بڑی اے بی سی آپ کی ساری پھر ہندسے 0 سے لے کے 9 تک. پھر خصوصی علامات ہیں بے شمار, ٹھیک ہے جی, لیس دین سائن, گریٹر دین, سائن آف انٹیروگیشن, فارورڈ سلیش, بیکورڈ سلیش, پھر یہ آپ کی پیرنتھیسس, چھوٹی بریکٹ, درمیانی, بڑی بریکٹ, اور یہ سارے لکھے ہوئے ہیں خصوصی علامات. تو یہ سارے ہم سی پروگرامنگ لینگویج میں کریکٹر سیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان حروف, ہندسوں اور خصوصی علامات کو جب قابل اطلاق طریقے سے جوڑا جائے تو مستقلات, متغیرات اور کی ورڈ بنتے ہیں. ہم پہلے ہی کی ورڈ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, ہم نے دیکھا وہ ریزرو ورڈ ہوتے ہیں, ان کو ہم ویریبل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ان کا مطلب پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. اب ہیں مستقلات. مستقلات وہ قیمتیں ہوتی ہیں جنہیں پروگرام تبدیل نہیں کر سکتا, وہ بدل نہیں سکتی. مثلاً 5, 7, 75 وغیرہ. پروگرامنگ لینگویج میں ابتدائی طور پر مستقلات کی 3 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمیں بعض جگہوں پہ یہ قسمیں ہم دیکھتے ہیں, آپ فزکس پڑھ کے آئے ہیں 9th کلاس میں, اس میں آپ نے چھوٹے جی کی قیمت دیکھی ہوگی, وہ کانسٹنٹ ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں, قیمتیں ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتی. تو بہرحال مستقلات کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے انٹیجر مستقلات, ایک ہے حقیقی مستقلات, ایک ہے کریکٹر مستقلات. اب یہ ان سے کیا مراد ہے, انٹیجر اور حقیقی اور کریکٹر؟ یہ تھوڑا سا آپ کو میں مطلب ایکسپلین کرتا ہوں. انٹیجر آپ کی ہول ویلیو ہوتی ہے, بک پہ بھی لکھا ہوا ہے, جیسے 5, 7, 90, ٹھیک ہے, اس میں اشاریہ نہیں آتا. جو آپ کی حقیقی مستقلات ہیں اس میں اشاریہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ اشاریہ والی قیمتیں ہوتی ہیں 4.6, 0.0005, اس طرح سے. اور جو آپ کے کریکٹر ہیں وہ اے بی سی, اور اس کے علاوہ آپ کے اس میں نمبرز بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان نمبرز کو ہم سنگل کوٹس میں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, صرف ایک ہی آتا ہے یہ کریکٹر. جو آپ کا کریکٹر جو آپ کے مستقلات ہیں اس میں صرف ایک کریکٹر آتا ہے یا ایک ڈیجٹ آتا ہے, لیکن اس کو سنگل کوٹس میں لکھا جاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں, میں نے 1 لکھا, یا فرض کریں میں نے 9 لکھا, اگر اس کو سنگل کوٹس میں لکھیں گے تو یہ نو کریکٹر ہوگا, ٹھیک ہے. اگر میں نے اس کو سنگل کوٹ میں لکھا تو یہ کیا ہوگا؟ کریکٹر ہے, یہ ہے کریکٹر. اور اگر میں اس کو سمپل 9 لکھتا ہوں تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ انٹیجر ہے, ٹھیک ہے جی. ناؤ سمپل 9 از انٹیجر. اگر سنگل کوٹ کے درمیان لکھوں گا پھر یہ کریکٹر ہوگا. تو یہ 3 طرح کے مستقلات. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو مستقلات ہیں اسی طرح کے ویریبلز بھی ہوتے ہیں, انٹیجر ٹائپ کے ویریبلز بھی آئیں گے, ٹھیک ہے.
حقیقی ٹائپ کے جو آپ کے ریئل ہیں وہ ویریبل بھی آئیں گے، آپ کے کریکٹر ویریبل بھی آئے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا تو اور یہ انٹیجر اور جو آپ کے ریئل ہیں یہ آپ کے نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. مستقل کریکٹر کے طور پر لکھا گیا ہندسہ جیسے 9، مستقل انٹیجر کریکٹر کے طور پر لکھے گئے ہندسے جیسے 9 سے مختلف ہوتا ہے. فرق وہی ہے سنگل کوٹ کا، 9 کے گرد اگر آپ وہ سنگل کوٹ لگا دیں، ٹھیک ہے جی. سنگل کوٹ میں نے آپ کو یہاں پہ نوٹ پیڈ پہ لکھ کے بھی بتا دیا، یہ آپ کا اب کریکٹر ہے. اس کے درمیان لکھیں گے تو یہ کریکٹر ہوگا، ٹھیک ہے جی. یہ کریکٹ اور نیچے والا آپ کا سمپل جو 9 ہے وہ آپ کا انٹیجر ہے. اچھا جی، ہم دو انٹیجر مستقل کو جمع کر کے ریاضی کے اعتبار سے صحیح جواب حاصل کر سکتے ہیں. 9 + 8 = 17، لیکن کریکٹر مستقلات کو جمع نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ کریکٹر ہے، ٹھیک ہے. اور آگے چل کے آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں، آگے چل کے آپ کا فردر ایک آپ کے کمپیوٹر میں آس کی ویلیوز استعمال ہوتی ہیں، امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج، ٹھیک ہے. تو ہر ڈیجٹ کی، ہر کریکٹر کی ایک آس کی ویلیو بھی ہوتی ہے، وہ آگے چل کے مزید اس پہ بات کریں گے. بہرحال سرگرمی اس نے دے دی، مندرجہ ذیل مستقلات کی اقسام شناخت کریں. اب یہ 12 ہے تو یہ ہمیں پتہ انٹیجر ہے، 1.2 ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کا ریئل ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کا سٹار ہے، سنگل کوٹ میں لکھا ہوا ہے تو یہ اسپیشل کریکٹر ہے، سٹار ہے یہ کریکٹر ہے. -21 یہ انٹیجر ہے، 32.768 ریئل ہے. اے کے گرد آپ دیکھیں سنگل کوٹس لگے ہیں، یہ آپ کا کریکٹر ہے. -12.3 یہ آپ کا ریئل ہے. 41 انٹیجر، 40.0 ریئل اور / سنگل کوٹس میں لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا کریکٹر، ٹھیک ہے جی. آگے آگے متغیرات. اب متغیرات کیا ہیں؟ اب آگے آپ کا ٹاپک شروع ہو گیا متغیرات. متغیر ویریبل اور یہ ایسی قیمتیں ہوتی ہیں جو کہ پروگرام کے دوران بدل جاتی ہیں. متغیر دراصل میموری لوکیشن کو دیا جانے والا نام ہے. میموری لوکیشن سے کیا مراد ہے؟ آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں گھر پہ، لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہوگا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ریم بھی ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک ہے، وہ سیکنڈری اسٹوریج ہوتی ہے. ریم کو میموری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر مختلف کسی لوکیشن کو نام دیا جاتا ہے، وہ متغیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی. جیسا کہ ڈیٹا کو کمپیوٹر کی میموری میں محفوظ کیا جاتا ہے تو ڈیٹا کمپیوٹر کی میموری میں ہی سیو ہوتا ہے. متغیر کی قیمت پروگرام میں بدلی جا سکتی ہے پروگرام کے دوران. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک متغیر کی قیمت 5 ہے تو ہم بعد میں اس کی جگہ قیمت 5 کی جگہ کچھ اور رکھ سکتے ہیں. ہر متغیر کا ایک منفرد نام ہوتا ہے مختلف. جیسے ایک گھر میں 5 بھائی ہوں، 4 بھائی ہوں، بہنیں ہوں تو ہر بھائی کا بہن کا نام مختلف ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 2 بھائیوں کا نام ابو بکر رکھ دیں، 2 بھائیوں کا نام ہم جناب عثمان رکھ دیں، ایسا نہیں ہوگا، مختلف ہوتا ہے. ہاں دوسرے گھر میں کوئی اور لوگ رکھ سکتے ہیں. تو ایک پروگرام میں متغیر کا جو نام ہے وہ رپیٹ نہیں ہوتا. ہر متغیر کا منفرد نام ہوتا ہے جسے شناخت کنندہ آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں. جو آپ کے نام ہیں وہ بھی آپ کی شناخت آئیڈینٹیفائرز ہیں. تو نام ویریبل کا ہو یا کسی اور چیز کا وہ آپ کا آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. ڈیٹا ٹائپ سے مراد میں نے آپ کو پہلے اشارتاً بتایا کہ جس طرح کے ہمارے مستقلات ہیں اسی ٹائپ کے ہمارے متغیرات بھی ہوتے ہیں. اب وہ ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے جو جس ٹائپ کے متغیر مستقلات تھے، انٹیجر ہوگی ایک ڈیٹا ٹائپ، ایک کریکٹر ہوگی، پھر ریئل کے لیے کچھ ہوں گی ڈیٹا ٹائپس. ڈیٹا ٹائپ بتاتی ہے کہ متغیر میں کس قسم کا ڈیٹا محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. متغیر میں کس قسم کا ڈیٹا آنا ہے. سی لینگویج میں مختلف ڈیٹا ٹائپس ہیں جیسے انٹ فار انٹیجر، فلوٹ اشاریہ والا ہوتا ہے، ریئل ٹائپ کا یہ 4 کریکٹر. بالترتیب انٹیجر حقیقی اور کریکٹر ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں.
ٹیبل 1.2 میں ڈیٹا کی مختلف اقسام کے مطابق سی لینگویج کی ڈیٹا ٹائپس بتائی گئی ہیں، انٹیجر، انٹ، ریئل، فلوٹ، کریکٹر 4 اور آگے اس کی اقسام بھی لکھ دیں۔ اب ہم ممکنہ ڈیٹا ٹائپس اور متغیرات کے ناموں کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، تو یہ پھر ہم آگے دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو میں اس کے بارے میں ذرا اپنے IDE کے اوپر کمپائلر پہ بھی تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں کہ یہ دیکھیں، فرض کریں جب بھی آپ نے کوئی اپنے پروگرام میں ویریبل لکھنا ہے تو کمنٹس آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کمنٹس بھی بتائے تھے، تو یہ ڈبل فارورڈ سلیش سے سنگل لائن کمنٹ لگتے ہیں۔ ڈبل فارورڈ سلیش سے سنگل لائن کمنٹ میں نے لکھا ڈکلیئرنگ انٹ ویریبل۔ ڈکلیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ ڈکلیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ ہم یہ سی لینگویج میں جب بھی کوئی ہمیں ویریبل بنانا پڑتا ہے، ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پہلے ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ڈکلیئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پہلے اس کی ڈیٹا ٹائپ بتانی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے آئے گی ڈیٹا ٹائپ۔ اب ڈیٹا ٹائپ آپ نے پڑھ لی ہے، آپ کی ڈیٹا ٹائپ آپ نے دیکھا کہ 3 طرح کی فی الحال اس میں بک میں آپ کو بتائی ہیں، انٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کی فلوٹ ہے اور آپ کا ریئل ہے۔ پہلے ڈیٹا ٹائپ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بتاتے ہیں؟ اس کے بعد نیم آف ویریبل، آئیڈینٹیفائر۔ آئیڈینٹیفائر کو آپ نیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ نیم آپ بتاتے ہیں سمپل، مثلا کس طرح سے آپ نے لکھا انٹ اور نم، اور اس کے بعد سیمی کولن آتا ہے۔ یہ ہم نے ہدایات میں پڑھا تھا کہ ہر سٹیٹمنٹ کے بعد، اب یہ تو سارے ہو گئے کومنٹ، آپ کو بتایا تھا کومنٹ میں آپ کچھ بھی لکھ لیں کمپائلر اس کو کمپائل نہیں کرتا، اس کو اگنور کرتا ہے۔ تو میں اب لکھتا ہوں انٹ، ٹھیک ہے جی، انٹ کے بعد میں نے لکھا ویریبل کا نام نم، اور یہ میں نے سیمی کولن لکھ دیا، تو یہ میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اب میں اس میں کوئی ویلیو، یہ ہے ڈیکلیریشن، یہ کیا ہے؟ ڈیکلیریشن، ڈیکلیریشن آف ویریبل۔ پھر ویریبل کو ویلیو دینا، نم از اکول ٹو 23، یہ کیا ہے؟ یہ کہلاتا ہے انیشیلائزیشن۔ ویریبل کو کوئی ویلیو اسائن کرنا فرسٹ ٹائم، جب فرسٹ ٹائم ویلیو دیں گے وہ انیشیلائزیشن کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس قیمت کو ہم کہیں پہ پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا، اس طرح سے آپ اپنے سی لینگویج میں ویریبلز ڈکلیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی قیمت آپ سٹور کرواتے ہیں، اور ڈکلیئر آپ کو میں نے بتایا کہ کوئی بھی ویریبل آپ بغیر ڈکلیئر کیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔